السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علیہ ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر کے اپنے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے۔ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے۔ قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے۔ قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے۔ اور قرآن نوازش ہے، عنایت ہے، عطا ہے۔ قرآن نوازش ہے، عنایت ہے، عطا ہے۔ قرآن مجلا و مصفا و صفا ہے۔ قرآن مجلا و مصفا و صفا ہے۔ اور قرآن تو گنجینہ ہے، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا۔ قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا۔ قرآن معجزہ ہے ہمارے رسول کا۔ قرآن معجزہ ہے ہمارے رسول کا۔ قرآن معجزہ ہے ہمارے رسول کا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو۔ یہ شعر آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، اور مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، ارے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ معزز سامعین کرام، آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے عظمت قرآن پاک۔ چنانچہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کا فرمان عالی شان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ زمانے والے کچھ بھی کر لیں، قرآن پاک کو مٹانے کی بات تو چھوڑ دو، قرآن پاک کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک زیر و زبر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ نہ زیر کو زبر میں بدل سکتے ہیں، نہ زبر کو زیر میں بدل سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب فرماتا ہے ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو رب جس کی حفاظت کرے، بھلا بتائیے اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔
اور قرآن پاک 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور اللہ نے شروع ہی میں فرما دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے، یہ وہ آسمانی کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، نہ شک کی گنجائش ہے نہ شبہ کی گنجائش ہے، ذرہ برابر بھی۔ تو اس سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب رب نے فرما دیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کی حفاظت کے بارے میں ہمیں یقین ہے، نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا ہم حفاظت فرمانے والے ہیں تو یقیناً وہی حفاظت فرمائے گا۔ آج دنیا قرآن پاک کی توہین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کتنی گری اور گھٹیا حرکت ہے کہ کتاب خدا کو کہیں نظر آتش کیا جاتا ہے، کہیں اس کی بے ادبی کی جاتی ہے، کہیں توہین کی جاتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ شکست کھا چکے ہیں، ہار چکے ہیں، زیر ہو چکے ہیں، تباہ و برباد ہو چکے ہیں، سر پٹک پٹک کے عاجز ہو چکے ہیں، کیونکہ قرآن کا چیلنج ہے کہ تم ایک سورت کے مثل لاؤ، ایک سورت نہیں آیت کے مثل لاؤ، اور ہرگز نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج قرآن کا قیامت تک کے لیے ہے کہ قیامت تک کے لوگ قرآن کی طرح کوئی سورت نہیں لا سکتے۔ ارے سورت تو درکنار، کوئی آیت بھی نہیں لا سکتے قرآن کی طرح۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، جو چیلنج کو قبول کرنے والے جو محض صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کا مقابلہ کریں گے، جب عاجز آ گئے تو اپنی کمینہ پنتی ظاہر کر کے سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا۔ سنو اللہ کس طریقے سے اپنے کتاب کی حفاظت فرماتا ہے، اپنے قرآن کی کس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت یحییٰ بن اکثم رحمت اللہ تعالی علیہ، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے بڑے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک یہودی آتا ہے، یہودی آدمی آتا ہے اور آ کر کے زبردست خطاب کرتا ہے یہودی زبردست خطاب کرتا ہے عربی زبان میں۔ خطاب ہونے کے بعد ہارون رشید کہتا ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو، تم عقل مند لگتے ہو۔ بہرحال المختصر یہ کہ قبول نہیں کرتا، چلا جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ آتا ہے۔ کتنے دن کے بعد؟ 1 ایئر، 1 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد ریٹرن آتا ہے، اور آنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پھر خطاب کرتا ہے، لیکن اب کی جو خطاب کرتا ہے وہ فقہ پر خطاب کرتا ہے۔ ہمارے جو بڑے جماعت کے طلبہ سمجھتے ہیں علم فقہ کے عنوان پر خطاب کرتا ہے۔ بتائیے جو عالم ہوتا ہے، جو دین کا ماہر ہوتا ہے، اسٹڈی کرنے کے بعد وہ بڑی جامعیت کے ساتھ فقہ کا خطاب کرتا ہے۔ جب اس نے فقہ پر گفتگو کی تو سب لوگ تعجب میں پڑ گئے، ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور فقہ کی باریکیاں بیان کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے پوچھا یہ علم تمہیں کہاں سے ملا، یہ مہارت تمہیں کہاں سے ملی؟ تو کہنے لگا پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا اور آپ نے اسلام کی دعوت دی لیکن میں نے قبول نہیں کیا، میں واپس چلا گیا، اور واپس جانے کے بعد دیگر مذاہب میں تقابل کرنے لگا، تمام مذہبوں کو پرکھنے لگا، جانچنے لگا کہ کون سچا مذہب ہے، یہودیوں کا مذہب سچا ہے یا عیسائیوں کا مذہب سچا ہے یا مسلمانوں کا مذہب سچا ہے۔ تو میں نے کیا کیا؟ میں نے توریت کے نسخے
لکھنا شروع کیا. کیا کیا؟ توریت لکھا، پوری کتاب تیار کی. توریت یہ وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی. توریت کا نسخہ اس نے ایک نہیں بلکہ 3 عدد اس نے تیار کیا، اور 3 نسخے تیار کرنے میں تھا بہت بڑا جاننے والا، جانکار، فصیح و بلیغ تھا. اس نے توریت میں کئی مقامات پر کچھ چینجنگ کر دیا اور اس نسخے کو لے جا کر کے یہودیوں کے گرجا گھر میں گیا اور جا کر کے نسخہ دیا کہ لیجئے میں نے توریت لکھ کر کے لایا ہوں. سب نے لیا، ایکسپٹ کر لیا، اور سب لوگ اس کو پڑھنے میں مشغول ہو گئے. وہ جائزہ لیتا رہا، وہاں سے چلا آیا. پھر اس نے عیسائیوں کی کتاب انجیل شریف کو لکھا، 3 نسخے بنائے. اس میں بھی بیچ میں چینجنگ کر دیا، بیچ میں تبدیلی کر دیا، تحریف کر دیا، اور اس کے بعد نسخہ تیار کر کے عیسائیوں کے عبادت گاہ میں گیا، معبد عیسائیوں میں گیا، اور جا کر کے نسخہ دیا کہ لیجئے میں نے انجیل شریف کا نسخہ ترتیب دیا ہے، بڑے کمال کے ساتھ خوشخط انداز میں تحریر کیا ہے. عیسائیوں نے بھی لے لیا، وہاں کے پادریوں نے بھی لے لیا، اور بہت سراہا، رکھ لیا، پڑھنے میں مشغول ہو گئے. پھر وہ کہتا ہے پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے قرآن پاک کا نسخہ بنایا. میں نے قرآن پاک کو بھی لکھا اپنے قلم سے، اور کہیں کہیں میں نے کچھ چینجنگ کر دی، اور 3 نسخے تیار کیا. اور تیار کرنے کے بعد میں مسلمانوں کے کتب خانے کے بیچ میں گیا، جہاں مسلمانوں کا بہت بڑا کتب خانہ تھا. وہاں مسلمان آ کر کے مطالعہ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، فقہ پڑھتے تھے، تفسیر پڑھتے تھے، اور دیگر عجیب و غریب علوم سیکھتے تھے. میں نسخوں کو لے گیا، اور میں نے جیسے ہی مسلمانوں کے اس کتب خانے میں پیش کیا تو جن لوگوں کے ہاتھ میں دیا انہوں نے قرآن کا نسخہ لیا اور لے کر کے مطالعہ کرنا شروع کر دیا. شروع سے لے کر کے مطالعہ شروع کیا، غور سے مطالعہ کیا. مطالعہ کرتے کرتے انہوں نے مجھے واپس کر دیا کہ جو نسخہ آپ لے کر کے آئے ہیں اس میں چینجنگ ہے، یہ نسخہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے ہاتھ میں لیا. اب سنو اے لوگوں، سنو، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. یہودی کہہ رہا تھا جب مسلمانوں کے کتب خانے میں گیا، نسخہ دیا، اور نسخہ دینے کے بعد انہوں نے مطالعہ کر کے مجھے واپس کر دیا. نسخہ صحیح نہیں ہے، بیچ میں چینجنگ ہے، بیچ میں تبدیلی ہے، بیچ میں تحریف کیا ہوا ہے، اس کو درست کر کے لاؤ. میں نے ہاتھ میں لیا اور لا کر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں یہ سمجھنا چاہتا تھا آخر مذہب کس کا سچا ہے، آخر کون حق پر ہے. تو سنو، میں نے یہودیوں کے پاس ان کی کتابیں دی، اس میں چینجنگ کیا، انہوں نے قبول کر لیا، یعنی گویا کہ ان کی کتاب میں تبدیلی ہو گئی ہے. اور دوسری کتاب میں نے ترتیب دی عیسائیوں کی، اس میں بھی چینجنگ کر دیا، انہوں نے قبول کر لیا. جب مسلمانوں کی کتاب قرآن حکیم کو میں نے ترتیب دیا، لکھا شروع سے آخر تک، جب چینجنگ کر کے دیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا. میں سمجھ گیا جو رب نے فرمایا ہے ہم قرآن کو نازل کیے ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کریں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ مقدس کتاب ہے. تو میں اسلام کو قبول کر لیا اور دین میں مشغول ہو گیا، دین سیکھا، اور سیکھ کر کے میں نے مہارت حاصل کی. 1 سال کے بعد آیا، تب میری یہ حالت ہے کہ میں علم فقہ کا درس دے رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اے لوگوں سنو، دنیا والے کیا کر رہے ہیں؟
دنیا اور زمانے میں مختلف قسم کے طبیعتوں کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، تفسیر کے خلاف، فقہ کے خلاف، تصوف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب جب یہ شرارے اٹھیں گے، جب یہ ظالم قسم کے لوگ اٹھیں گے، جب ایسے بدبخت لوگ اٹھیں گے حملہ کرنے کے لیے، تو ہمیں دفاع کیا کرنا ہے؟ انہی قرآن پر، حدیث پر، تفسیر پر، فقہ پر مضبوطی سے عمل کر کے دکھانا ہے کہ سنو، اگر تم سمجھ رہے ہو قرآن کا ایک نسخہ ہم ضائع کر دیں گے تو نسخے ختم ہو جائیں گے، نہیں نہیں، پوری دنیا کے نسخوں کو تم ضائع کر دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہے، کروڑوں مسلمان کے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایسا مت سمجھنا کہ جو دفتیوں کے بیچ میں اور آپ میں لکھی ہوئی کتاب صرف وہی پر محدود ہے، نہیں نہیں، اللہ کا کرم یہ ہے، اللہ اپنے کلام کی حفاظت اس طرح بھی فرماتا ہے کہ مسلمان کے بچوں کے سینوں میں قرآن کو نقش فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، قرآن پاک کا حفظ اور ذوق سے کرنا ہے، شوق سے کرنا ہے، اور خود حافظ بننا ہے اور دوسروں کو بھی حافظ بنانا ہے۔ ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں، دین کمانے کے لیے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تو مدینہ سے 12 لوگ آئے اور میرے آقا نے دین کی باتیں بتائی، وہ متاثر ہوئے اور 12 لوگوں نے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ 12 لوگ تبلیغ کو قبول کر کے مشرف اسلام ہوئے تو انہوں نے کہا حضور میرے آقا اے نبی آخر الزمان، آپ ہمارے ساتھ کسی عالم کو، کسی دین کے جانکار کو، کسی حافظ قرآن کو ہمارے ساتھ مدینہ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں دین کی تعلیم دیتا رہے۔ میرے آقا نے فرمایا، نظر دوڑائی صحابہ پر، ابھی چند صحابہ تھے تو میرے آقا کی نظر ٹھہری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جانتے ہیں وہ کون مصعب بن عمیر؟ جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہوتے، جب لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر 200 درہم کا لباس ملک شام سے آتا تھا، اس کو زیبتن کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر اس زمانے میں بہترین قسم کے مشروبات پیتے تھے، ڈرائی فروٹ استعمال کرتے تھے، ایسے شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، جس علاقے سے گزر جاتے تھے وہ علاقہ معطر ہو جاتا تھا، خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا، پوری فضا معطر ہو جاتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ سرمایہ دار کا بیٹا مصعب بن عمیر گیا ہوا ہے۔ لیکن وہی مصعب بن عمیر جب اسلام میں آ گئے، نبی کی غلامی میں آ گئے تو دنیا کو ٹھوکر مار دیا۔ نہ لباس کی طرف فکر ہے، نہ کھانے کا دھیان ہے۔ میرے آقا صحابہ کے بیچ میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت مصعب بن عمیر دور سے آ رہے تھے اور حالت یہ تھی کہ آپ اپنے جسم کے جہاں چھپانا ضروری ہے اس کو چمڑے سے چھپا کے آ رہے ہیں اور باقی جسم کھلا ہوا ہے، آقا کی محبت میں جھومتے آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ دیکھو کون آ رہے ہیں؟ سب کہنے لگے حضور حضرت مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، پہچانتے ہو کون ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے وہی بات بتائی، سنو میں نے ان کی وہ بھی حالت دیکھی ہے کہ جب لوگوں کے پاس کھانے نہیں ہوتے، اچھے اچھے کھانے، لباس نہیں ہوتے تو اس وقت اچھے اچھے لباس پہنتے قیمتی 200 درہم کے۔ آج اللہ و رسول کی محبت میں، دین کی محبت میں مصعب بن عمیر نے تمام چیزوں کو قربان کر دیا ہے۔ انہی مصعب بن عمیر کو میرے آقا نے بھیجا، جاؤ چلے جاؤ اور مدینہ منورہ میں جانا، وہاں دین کی تعلیم عام کرنا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔
اور آپ نے درس پر درس دیے پورا 1 سال مکمل، اور لوگ آپ کو مقری کے نام سے جاننے لگے۔ کیا کہتے تھے؟ مقری، یعنی پڑھانے والے، مدرس، معلم، مقری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور آپ نے محنت کی، اسی محنت کا نتیجہ یہ ہوا قرآن کو سکھاتے سکھاتے اور لوگ جڑتے گئے۔ دوسرے سال 75 لوگ جا کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں بیعت کرتے ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر کی کمائی ہے۔ اے مسلمانوں، ہم دنیا کمانے کی فکر میں رہتے ہیں، دنیا ملتی نہیں ہے۔ سنو، آخرت کی فکر کرو، دین کے لیے آگے بڑھو، ہمارے بچے آگے بڑھیں، ہمارے گھر والے آگے بڑھے، بچوں کو بڑھائیں، دین سکھائیں۔ جب ہم دین کے اعتبار سے آگے جائیں گے تو دنیا ہمارے قدموں میں آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہمیں اس طریقے سے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ مالدار ہے، تم میں بہترین وہ ہے جس کے پاس سب سے بڑا عہدہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے جس کے پاس اولاد زیادہ ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا، میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں۔ اے ہمارے طلبہ جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو باعمل حافظ قرآن ہوتا ہے وہ جنت میں جب جائے گا تو جنتیوں کا سردار بنا دیا جائے گا، جنتیوں کا سردار بنا دیا جائے گا۔ یہ مرتبہ مقام ملتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنا ہے، اور جو جانتے ہیں وہ اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ زینوا القرآن باصواتکم، کہ اے لوگوں اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو، یعنی جب قرآن کی تلاوت کرو تو اچھی آواز میں، اچھے لہن میں، کیونکہ یہ چیز اللہ و رسول کو پسند ہے۔ جب اللہ و رسول کو تمہاری پیاری آواز پسند ہے تو تم بھی اللہ و رسول کو پسند ہو جاؤ گے۔ ایک دن میرے آقا کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی اچھی تلاوت کرتے اور میرے آقا پسند بھی فرماتے۔ ایک دن میرے آقا گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ کے کان میں آواز آتی ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دروازے کے پاس آپ ٹھہر جاتے ہیں، تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اور باہر سے میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ اشعری، یا ابا موسیٰ لقد اوتیتا مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ اشعری تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جو تلاوت کرتے تھے زبور شریف کی، تو آپ کے ساتھ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو اس تلاوت کی آواز ایسی ہوتی تھی کہ چرند، پرند، پیڑ، پودے، پتے، پہاڑ سب مستی میں آ جاتے تھے، رقص کرنے لگتے تھے، وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، ہمیں قرآن سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تلاوت کی کثرت کرنی ہے اور بہترین انداز میں تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی عزت اور اس کی حرمت پر ہمیں ہر وقت قربان ہونے کے لیے جذبہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔